واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ دعا کر رہا تھا رو رو کے، یا اللہ 25 سال پہلے جو میں نے دعا کی تھی مجھ سے واپس لے لے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس سے بعد میں پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا میری بیٹیاں ہی تھیں، میں نے اللہ سے رو رو کے ایک بیٹا مانگا تھا، وہ میرے لیے وبال جان بن گیا، گھر کا سارا سامان بیچ گیا، وہ یعنی نشہ کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کی حکمت تھی کہ میری بیٹیاں تھیں، بیٹیاں تو ساری صحیح نکلی ہیں، تو اے اللہ وہ بیٹا مجھ سے واپس لے لے۔ یہ ہے وہ چیز۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک جو اکثر ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا امریکہ میں بزنس ہو اور وہاں اس کی کوئی بڑی میٹنگ ہونے والی ہو اور اس نے شام کی فلائٹ پکڑنی ہو نیو یارک کے لیے، اور جب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو ٹریفک سگنل یا رش کی وجہ سے لیٹ پہنچے اور اسے پتہ چلے کہ وہ فلائٹ تو اڑ گئی ہے، تو وہ وہاں پر کافی افسوس ملتے ہوئے کہے گا کہ میری زندگی کی سب سے بری خبر یہ ہے، مجھے ملینز آف ڈالر کا جو فائدہ ہونا تھا وہ نقصان ہو گیا کہ میں پہنچ نہیں سکوں گا، وہ ٹھیکہ کسی اور کو مل جائے گا۔ اور اسی افسردگی کے عالم میں وہ اپنی گاڑی میں واپس گھر آ رہا ہو اور راستے میں اسے ٹیکسٹ میسج آئے یا کوئی خبر اس تک پہنچے کہ ابھی ابھی جو نیو یارک کے لیے فلائٹ اڑی تھی وہ کریش کر گئی ہے، تو کیا کہے گا؟ الحمدللہ۔ اور وہ 5 منٹ پہلے جو اس کی زندگی کی سب سے بری خبر تھی وہ اس کی زندگی کی سب سے اچھی خبر ثابت ہو جائے گی کہ یار شکر ہے مجھے یہ سننے کو ملا کہ وہ اڑ گئی ہے، میں بیچ میں بیٹھا نہیں ہوا تھا۔ یہاں پہ بھی یہی ہے کہ شکر ہے اللہ نے وہ بیٹا لے لیا، اس نے تو مجھے بھی کافر مار دینا تھا۔ شکر ہے وہ کشتی کا تختہ ہی ٹوٹا، پوری کشتی نہیں ٹوٹ گئی۔ اس میں یہ بھی چیز ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی مرض لاحق ہو جائے تو وہ کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا آنکھ ضائع ہوگی، وہ شکر ادا کرے کہ آنکھ ضائع ہوئی ہے، ایمان تو ضائع نہیں ہوا، ایک آنکھ تو سلامت ہے۔ کسی کی بینائی کمزور ہو گئی ہے تو وہ یہ دیکھے کہ نابینا لوگ بھی تو ہیں۔ جو مسلم شریف میں حدیث ہے ہمیشہ اپنے سے نچلے کو دیکھو تو تمہیں اللہ کی نعمتوں پہ شکر نصیب ہوگا۔ ہر ایک سے نیچے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، اور ہم تو اربوں لوگوں سے اوپر ہیں یار۔ توحید کی دولت جس کے دل کے اندر ہے بے شک کم از کم وہ ڈنکے کی چوٹ پہ 7 ارب انسانوں سے تو بہتر ہے نا، کروڑوں نہیں اربوں۔ پھر جو 1.5 ارب مسلمان ہیں ان میں بھی توحید خالص کتنوں کے اندر ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس کے اندر یہ چیز سمجھائی گئی ہے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہو۔ اچھا، یہ واقعہ اتنا غیر معمولی ہے کہ صوفیاء تو یہ غلط رزلٹ نکالتے تھے نا، جو منکرین حدیث ہیں نا ان کو بھی یہ واقعہ سمجھ نہیں آتا تھا، وہ بھی عجیب و غریب تعویلات کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے، مجھے منکرین احادیث میں سے ایک شخص ملا، تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے قرآن پہ حلف دو ایمانداری سے، اگر یہ واقعہ بخاری مسلم میں ہوتا اور قرآن میں نہ ہوتا۔ وہ کہتا ہے میں کبھی بھی اس اللاجیکل واقعے کو نہ مانتا۔ تو میں نے کہا یہ میں نے تمہیں اس لیے منوائی ہے بات تاکہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ جب تم کسی چیز کو وہی سمجھتے ہو تو اس کی تعویل کر کے مانتے ہو، تو ہمارے لیے سنت بھی وہی کے درجے میں ہے، کیونکہ 2 سورسز ہیں میری۔ وہ آپ مجلس نمبر 96 دیکھ لینا غامدی صاحب کے اوپر، اس میں میں نے یہ سارا پوری ڈاکٹرن کلیئر کی ہے کہ قرآن اور سنت 2 پیرلل میں سورسز ہیں۔ تو تم احادیث کا مذاق کیوں اڑاتے ہو؟ اس واقعے کا مذاق کیوں نہیں اڑاتے؟ کیونکہ قرآن کے اندر ہے تو تعویل پیش کرتے ہو، تو ہم بھی ہر اس بات کی تعویل پیش کریں گے جس پہ تم اعتراض کرتے ہو صحیح احادیث پہ۔ جو جھوٹی روایتیں ان کو تو ہم بھی نہیں مانتے۔ تو یہ ان کے گلے کا کانٹا بھی تھا واقعہ، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ واقعہ نہ قرآن کے اندر ہو تو قرآن کا ایک بہت بڑا مضمون ہی مس ہو جائے۔ مسئلہ تقدیر پہ میں نے 4 لیکچر دیے ہیں، 7.5 گھنٹے کی آلموسٹ گفتگو ہے۔ مسئلہ نمبر 104 A B C اور 103 نمبر 200 آیات 50 مقامات سے قرآن کے میں نے کور کیے ہیں۔ یہ تو ٹاپک ہی بہت بڑا ہے۔ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ ضروری ہے، ایک لفظ بھی آپ کم کر دینا تو قرآن میں ہدایت کے اعتبار سے نقص رہ جائے گا۔ اب اگر یہ واقعہ آپ نکال دیں تو اتنا بڑا ٹاپک مسئلہ تقدیر انریزالوڈ رہنا تھا۔ تو بڑی حکمت ہے اس واقعے کی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یونیک چیز ہے، بشرطے کہ اسے مس یوز نہ کیا جاتا۔ تو میں نے آپ کو اس کی صحیح تعویل بتائی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں یہ بنتا ہے۔ اچھا، خضر کے حوالے سے بڑا کچھ مشہور ہے۔ وہ کہتے ہیں مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ وہ قرب قیامت میں دجال کے خلاف جو وہ ایک سید الشہداء کھڑا ہوگا نا، جس کو دجال ایک دفعہ قتل کرے گا، میں نے کئی دفعہ واقعہ سنا ہے۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7375 نمبر حدیث کے اینڈ پہ آتا ہے کہ ابو اسحاق امام مسلم کے شاگرد کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت خضر ہوں گے۔
وہ کہتے ہیں خضر آج تک زندہ ہے. دیکھو مسلم شریف میں لکھا ہے. سر مسلم شریف میں سند کے ساتھ نہیں لکھا. امام ابو اسحاق جو امام مسلم کے شاگرد ہیں انہوں نے کہا کہ کہا جاتا ہے, نبی علیہ السلام سے انہوں نے منسوب نہیں کیا. اور سر یہ تو تبا تابعی ہے. مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ تابعی بھی اگر کوئی بات رسول اللہ کی طرف منسوب کرے نا اور وہ سند نہ بیان کرے تو مردود ہے. تو امام مسلم کا شاگرد اگر کہتا ہے کہ کہا جاتا ہے, سنا کے سننی, وہ بات نہیں ایکسیپٹیبل ہوگی. اور انہوں نے بھی کوئی اسے آن نہیں کیا, انہوں نے کہا پبلک میں مشہور ہے. کوئی خضر نہیں ہے, وہ اس زمانے میں کوئی مومن ہوگا. تو اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے, میں نے کلیئر کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ خضر کی حکومت پانیوں پہ ہے جی, پانیت حکومت ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے یہ موسیٰ اور خضر والا واقعہ جو ہے یہودیوں کے ہاں بھی ملتا ہے, لیکن وہ خضر کی بجائے اس واقعے کو حضرت الیاس کی طرف منسوب کرتے ہیں, اور تالمود کے اندر ملتا ہے یہ واقعہ. تو قرآن نے اصلاح کر دی ہے کہ وہ نہیں تھے. بخاری مسلم میں ہے کہ وہ خضر تھے. باقی واقعہ ان کے ہاں بھی ملتا ہے, وہ مانتے ہیں اس واقعے کو. تو وہ کہتے ہیں پانیوں پہ حکومت ہے جی. اچھا جی سبزے پہ حکومت ہے. سبزے پہ حکومت نہیں, وہ بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خضر کا نام خضر اس لیے پڑا کہ ایک خشک زمین پہ بیٹھے تھے, جب اٹھے تو وہاں پہ کھیت اگائے, ہریالی ہو گئی. اور عربی میں خضر کہتے ہیں گرین کلر والا, تو اس کی وجہ سے ان کا نام خضر پڑ گیا. ٹھیک ہے, تو وہ تو فرشتوں کے ساتھ ہے ایسا معاملہ, قرآن پاک میں نہیں آتا. یہ بچھڑے کے اندر جو وہ ایک مٹھی سامری جادوگر نے جو ڈالی تھی, وہ قرآن میں موجود ہے نا کہ وہ مٹھی کہاں سے لی تھی. اس نے فرشتے کو دیکھ لیا تھا, فرشتے کے جو قدموں کے نشان تھے نا وہاں سے اس نے وہ مٹھی بھر گی اور وہ سونے کے بچڑے میں ڈالی تو اس میں سے آواز نکلنا شروع ہو گئی. ظاہر ہے وہ فرشتوں کے ساتھ تو اللہ نے یہ چیزیں ایسی اٹیچ کی ہیں. یہاں پہ بھی خضر ایک فرشتہ ہے, وہ جہاں پہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ سبزہ اگایا جاتا ہے. پانیوں پہ حکومت کہاں سے ہے سر؟ پانی پہ اللہ کی حکومت ہے سر. ایک اوریجنل واقعہ مجھے بندے نے بتایا, اس نے کہا جی اس طریقے سے ہم نے نا ایک بندے کو وظیفہ بتایا, وہ کہتا جی وہ داتا صاحب انہوں راوی دے پل تے روزانہ ملتے ہیں. تو انہوں کو کہا یار اب آئے نا تو تم نے پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ. اب وہ علی اجویری صاحب کو تو پتہ بھی نہیں ہے, وہ شیطان ان کے نام پہ آ کے مل رہا ہے, ان کا کوئی قصور نہیں. تو کہتے ہیں وہ پڑھا تو غائب ہو گیا, اس نے رونا شروع کر دیا, تو اسی بزرگوں ناراض کر دیتا. یعنی ادھر بھی یہ تعویل کر لیں گے کہ بزرگ ناراض ہو گئے نے. تو جڑا بزرگ اللہ دے نام تو ناراض ہوندا ہے وہ بزرگ نہیں گا, وہ شیطان ہے. اللہ کا نام سن کے تو بزرگ خوش ہوں گے. ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام کے سنت وظائف ہیں. تو یہ وہ کہتے ہیں پانیوں پہ حکومت. سر کسی کی کسی چیز کے اوپر کوئی حکومت نہیں ہے, اللہ ہی اللہ ہے. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. سر وہ 10 فٹ کے فاصلے پہ ایمان اور کفر تھا میرے اس بورنگ کے, پانی تو نکلنا ہی تھا, وہ خضر یا مائی یا بابے کے کھاتے میں ڈال جانا تھا. اور اکثر یہی ہوتا ہے. میرے ایک بڑے قریبی جاننے والے ہیں, وہ انگلینڈ سے ٹکٹ کٹا کے پاکستان آئے. ان کو خواب میں, ان کی اولاد نہیں تھی, تو خواب میں اشارہ ہوا کہ فلاں بزرگ کے دربار پہ جاؤ تو اللہ تمہیں بیٹا دے دے گا. سر خواب وہ کہتے ہیں جی جناب غیبی خبر باقی ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے. اچھا جی, اس کی قسمت اچھی کہ وہ پہلے دن ہی میرے درس میں بیٹھا. ان دنوں میں گھر میں چھوٹی سی مجلس کرتا تھا, 2008-9 کی بات ہے. اس نے جب درس سنا نا مزارات کے بارے میں, قبروں کے بارے میں, بابوں کے بارے میں, انہوں نے کہا جی میں بے اولاد مر جانا ہے, میں بابے کسی کو نہیں جانا. اچھا جی, وہ آیا اسی کے لیے ٹکٹ کٹا کے تھا. جیسے ہی واپس گیا اس کی وائف کی طبیعت خراب ہوئی, وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تو پریگنینسی ٹھہرے ہوئے 40 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں. یعنی وہ خواب سے پہلے پریگنینسی ٹھہر چکی ہوئی تھی, وہ بابے کے کھاتے میں ڈلنی تھی جو اللہ کی تھی. آج ماشاءاللہ ان کا بچہ 8-9 سال کا ہے, اللہ نے ان کو بیٹا دیا. تو وہ جب خواب آیا اس سے پہلے ہی یہ, کیونکہ پریگنینسی کا تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے, تو یہ اکثر بابوں کے کھاتے میں جو واقعات ڈلے ہوتے ہیں نا وہ اس طرح ڈلے ہوتے ہیں, وہ اللہ کے ہوتے ہیں, وہ بابوں کے کھاتے میں ڈالے ہوتے ہیں. یہاں بھی اگر کوئی کمزور ایمان والا ہوتا تو جا کے مائی سے دام کرواتا اور پھر نکل بھی آتا تھا. پوری زندگی نہ انہیں قرآن پڑھنا سی, نہ بخاری نہ مسلم, انہیں مائیاں اور بابیاں پیچھے جانا سی. ٹھیک ہے, اسی لیے تو سر ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. ہم آپ کو کتابوں کے خدا کا تعارف کروا رہے ہیں, اور جب آپ غور کریں گے تو آپ جھوم کے کہیں گے
ضرور کہیں گے کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو یہ اس طریقے سے جھوٹی تعویلات اس واقعے سے جو سہارا لیتے تھے، میں نے اللہ کے فضل سے ان معاملات کو کلیئر کر دیا۔ سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے، آیت نمبر 81 اور 82 میں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ اے نبیوں، جب میں تمہیں نبوت دوں اور میرا کوئی اور پیغمبر آ جائے تمہاری زندگی میں، تو تم نے اس کی تصدیق ضرور کرنی ہے، اور اس پہ مجھ سے وعدہ کرو اور بھاری ذمہ میرا اٹھاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوتا ہوں، اور اس وعدے کے بعد جس نے خلاف ورزی کی وہ ظالموں میں ہو جائے گا، وہ فاسق ہو جائے گا۔ یہ نبیوں کی روحوں سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ تمہارے زمانے میں اور پیغمبر آئے اس کی تصدیق کرنی ہے۔ آپ دیکھ لینا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی یحییٰ علیہ السلام نے، ایک زمانے میں تھے۔ تو تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ تمام انبیاء کے لیے، اور تعویل عام میں آپ ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے اس اعتبار سے لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ اگر ہمارے نبی علیہ السلام تمہاری زندگی میں آ جائیں تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے، اور وہ اللہ نے کروائی ہے۔ واقعہ معراج میں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ تمام نبیوں کا امام اللہ نے بیت المقدس میں مجھے بنایا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور وہ دنیا میں وہ بات پوری ہوئی۔ میں ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ نبیوں کی نبوت چھن جانی ہے اگر وہ رسول اللہ پر ان کی زندگی میں ایمان لا کر ان کی مدد نہیں کریں گے۔ سورہ آل عمران 81-82۔ حضرت خضر کے بارے میں کوئی ضعیف حدیث بتا دیں کہ کبھی غزوہ بدر، احد یا خندق میں رسول اللہ کے ساتھ شریک ہوئے ہوں۔ صحیح تو مانگتے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہے صحیح تو ہے ہی نہیں ہے، ضعیف ہی دکھا دیں۔ تو آپ حضرت خضر کی نبوت چھنوانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ رسول اللہ کی انہوں نے مدد نہیں کی اور سامنے آ کے ڈکلیئر نہیں ہوئے، اعلانیہ ایمان نہیں لے کے آئے، تو نبوت سے فارغ ہیں، یہ قرآن کا فتویٰ ہے۔ اس کا مطلب خضر کوئی نہیں تھے اس زمانے میں، اگر وہ ہوتے تو رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہوتے۔ یہ سب کہانیاں ان کو جو بابوں کو ملتے ہیں نا، یہ وہ سارے جعلی معاملات چل رہے ہیں۔ تو یہ علم لدنی کا اس سے لیتے تھے۔ وہ جو سورہ الکہف میں وہ حضرت خضر کہتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، وہ کہتے ہیں یہ سینہ مسینہ علم چلتا ہے۔ ویسے میں نے 55A مسئلہ ریکارڈ کروایا ہے علم لدنی کے اوپر، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ نے کہا سلام اللہ علیہا، جس شخص نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام نے دین کی جو باتیں اللہ نے آپ کو بتائی تھی وہ چھپا لی ہیں امت سے، اور اسی میں امپلائیڈ ہے کہ خاص لوگوں نے دسیاں نے، باقیاں نہیں دسیاں، وہ اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھنے والا ہے۔ اور اما عائشہ نے اس کے ساتھ وہ آیت پڑھی سورۃ المائدہ کی، آیت نمبر 67، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اکثر وہ شیعہ پیش کرتے ہیں غدیر خم کے والے سے، کہ اے رسول اللہ جو کچھ اللہ نے آپ کو وحی کیا ہے وہ آپ پہنچا دیں اپنی امت کی طرف، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ اس آیت کے تحت نبی علیہ السلام نے کوئی بات امت سے نہیں چھپائی، اعلانیہ بتائی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں خاص علم خاص لوگوں کو دیا ہے۔ سر اس امت میں اگر کوئی سب سے خاص بندہ تھا نا تو مولا علی تھے۔ بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کسی نے آ کے پوچھا کہ یا امیر المومنین، آپ رسول اللہ کے خاص بندے تھے، کیا آپ کو رسول اللہ نے کوئی ایسی خاص باتیں بتائی ہیں جو باقیوں کو نہ بتائی ہوں؟ ہائے 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 ہائے، اب میں نبی علیہ السلام نے ہمیں وہی دین سکھایا جو باقیوں کو سکھایا ہے۔ ہاں ایک فہم قرآن ہے جو ہر مومن کا اپنا حصہ ہے کہ اس میں سے کتنا حاصل کرتا ہے۔ ظاہر ہے جی آپ قرآن پہ غور و تفکر کرتے ہیں، آپ پہ زیادہ راز کھلیں گے۔ جس نے ہمیشہ اس کو مردے بخشوانے کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے اور کبھی ترجمہ پڑھا ہی نہیں، تفسیر پڑھی نہیں اس کو، تو حضرت علی نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کوئی ایسی خاص بات نہیں بتائی جو امت کو نہیں بتائی۔ پھر انہوں نے اپنے تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا، شکر ہے نکال کے وہ دس دیتا کہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں وصیتیں لکھوائی تھی کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی دیت دی جائے گی اگر کوئی مسلمان کافر کو قتل کر دے۔ اور قیدیوں کے احکامات، ظاہر قیدیوں کے احکامات مولا علی کو بتانا تھا نا، جنگ جمل صفین ارمان تو مولا علی نے لڑنی تھی نا، اور مسلمانوں کے خلاف وہ جنگیں تھی نا، تو مسلمان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، یہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں تو ایسا کوئی اسوہ نہیں ملتا، کیونکہ ادھر تو سارے ایک لیڈر پہ متفق تھے، تو مولا علی کو بتایا نا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو دیکھیں نا کیا اس نے سلوک کیا، پھر جنگیں جیت کے بھی سب کے ساتھ اس نے سلوک کیا مولا علی نے، اور کہا کہ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص اپنے باپ کا نام بدل لے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔
اور جو شخص مدینے میں بدعت کو جاری کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ جس کا اول مصداق یزید ابن معاویہ بنا مدینے کی بے حرمتی کر کے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو اس میں لکھی تھیں۔ اور ایک اور بات لکھی تھی کہ جو غیر اللہ کے نام کی قربانی کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ تو یہ ساری باتیں تو آلریڈی ہمیں موجود ہیں قرآن پاک کے اندر، احادیث کے اندر، ہمیں معلوم ہے۔ تو مولا علی کو بھی کوئی خاص علم نہیں دیا، وہی علم ہے۔ اور سر مجھے بتائیں، حجۃ الوداع پہ جب نبی علیہ السلام اعلانیہ کہہ رہے تھے، بخاری مسلم میں یوم النحر کا خطبہ بھی ہے اور یوم عرفہ کا خطبہ الموطا امام مالک اور مستدرک الحاکم میں، کہ اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کی سنت، اسے مضبوطی سے پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر آپ نے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ نے پہنچایا، حق ادا کر دیا۔ ادھر کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ ایڈی مینوں خاص گل دسی ہے، او میں اگے دس دیواں علم لدنی نا، پرانیاں کہانیاں، پرانے بابے، پرانے فرقے، پرانے بزرگ، ختم۔ ساڑی نام نال ہی ختم ہو جاندے نے سارے۔ نام بڑی قیمتی ہے، اے تواڈے کلمے ہی تو سٹارٹ ہوندا ہے، لا نہیں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، نہ کوئی بزرگ نہیں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کا ہو جائے وہ ہمارے سر کا تاج، اور جو ان سے بغاوت کرے وہ بابا آپ کو مبارک۔ مجھے کہتے ہیں یار اتنے اتنے بزرگوں کے نام اس طرح لیتا ہے جیسے گلی ملی کے دوست ہیں، اتنے اتنے مفتیا کے۔ وہ سر ہم تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، تو ہم نام ان کا کیوں ادب سے لیں؟ ہم تو ان کو دلائل سے ثابت کر رہے ہیں کہ ان کے عقیدے گستاخانہ ہیں۔ شکر کریں کہ ہم آگے پیچھے لانتے لگا کے نام نہیں لیتے، احترام سے ہی لیتے ہیں، صاحب کہہ کے لیتے ہیں، تو خوف خدا کرے۔ تو مولا علی نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر غدیر خم پہ بھی آپ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے لے کے 6228 تک، اس میں بھی قرآن اور اہل بیت ہے۔ غدیر خم پہ میرا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا، آپ دیکھ لیں، وہاں پہ بھی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ کتاب اللہ کتاب اللہ کتاب اللہ۔ اور دوسری چیز اہل بیت ہے۔ میرے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی امت کام ڈالے گی ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں، وہ کبھی علم لدنی بنا دیا، کبھی کہتے ہیں جی کچھ آپ کو پتہ ہے وہ خاص باتیں بتائی ہیں، وہ خاص باتیں خاص لوگوں کو بتائی ہوئی ہیں۔ سر کوئی نہیں ہے۔ اچھا پھر وہ کہتے ہیں وہ جی صحیح بخاری میں ہے نا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے 2 پیالے لیے ہیں، یعنی علم کے، ایک میں نے تمہیں بتا دیا، دوسرا بتاؤں تو تم میری گردن کاٹ دو۔ وہ کہتے ہیں جو دوسرا نہیں نہ بتایا وہ اسی قسم کے پٹھے کام تھے، یعنی یہ پٹھے کام میں الٹے کام، ورنہ وہ بتا دیتے۔ تو سر آپ کے تصوف کے کس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں؟ کسی بھی نہیں۔ تو وہ علم لدنی تو ابو ہریرہ کو ملا تھا، اور مولا علی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور نہیں چیز ہے، تو ابو ہریرہ کو آپ مولا علی سے اوپر کر رہے ہیں۔ اور سر بخاری میں ہی اس کی تشریح موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے بنو قریش، بنو امیہ کے ان لونڈوں کے، ان لڑکوں کے نام، ان کے ماں باپ کے نام بھی بتائے ہیں جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی ہے۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب ایسا معاملہ ہو تو آپ نے فرمایا کاش میری امت اس قبیلے سے الگ ہو جائے جو میری امت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، بنو امیہ۔ اور وہی ابو ہریرہ مسند ابی یعلا میں موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھی کہ ان کے ممبر کے اوپر بندر کود رہے ہیں، تو حضور کو وفات تک کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ فرمایا کہ میں نے آل مروان بنو امیہ کے بندروں کو اپنے ممبروں پہ دیکھا ہے، اپنے ممبر کے اوپر، یعنی میرے بعد وہ حکمران بنیں گے۔ اور یار یہ بندر تھے، بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ جس زمانے میں یہ بات کر رہے ہیں انہی بندروں کی تو حکومت تھی بنو امیہ کی، تو حضرت ابو ہریرہ ڈرتے تھے کہ اگر، کیونکہ وہ مروان ہی تو یہ پوچھ رہا تھا کہ حضرت بتائیں وہ لوگ کون ہیں، انہوں نے کہا اگر میں بتا دوں تو میری گردن مار دی جائے، یعنی تم لوگ ہو، بالکل کلیئر ہے، اس میں علم لدنی نہیں ہے۔ کیا سے کیا بنا دیا انہوں نے۔ اور دیکھیں کہانی کیسے پکڑی گئی، ادھر سے پکڑی گئی، دوسری طرف ان کے تصوف کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ تو سر منافقین کے نام بھی بتائے تھے جو پبلکلی نہیں بتائے گئے، لیکن وہ دین کا حصہ تو نہیں ہے۔ صحیح بخاری موجود ہے، رازدار رسول کون ہے؟ حذیفہ ابن یمان۔
صحیح مسلم میں موجود ہے، حذیفہ ابن یمان کو 12 منافقین کے نام بتائے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، ان میں سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ اونٹ جو ہے سوئی کے ناکے سے گزر جائے. یہ سورۃ الاعراف میں جو ہے وہ محال ایک ایگزامپل دی گئی ہے. تو فرمایا نہیں داخل ہوگا، ان میں سے دبیلا پھوڑا نکلے گا ادھر کمر پہ 8 لوگوں کو. میں نے نہیں پوچھنا کنوں کنوں نکلے ہیں، وہ اپنے بزرگوں سے پوچھ کے چلیں آپ. تو نبی علیہ السلام نے یہ یعنی پہلے ہی فرما دیا تھا. تو وہ منافقین کے نام حذیفہ ابن یمان کو بتائے تھے. ٹھیک ہے. عمار ابن یاسر کو آگے ایک بندہ پوچھتا ہے نا کہ جی آپ کو کوئی خاص دین سکھایا ہے نبی علیہ السلام نے؟ ان کا نہیں، البتہ جو حذیفہ کو منافقین کے نام بتائے. ٹھیک ہے. یہ صحیح مسلم میں 7035 نمبر حدیث ہے. اور یہ فرمایا کہ وہ 12 منافق ہیں میرے صحابہ کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اور وہ اس طریقے سے معاملات. تو وہ کوئی دین کا مسئلہ تو نہیں تھا، صرف منافقین کے نام تھے. تو وہاں پہ بھی حذیفہ ابن یمان تو کسی تصوف کے سلسلے میں نہیں آتے. کیا آتے ہیں؟ نہیں. ان کے تصوف کے سارے سلسلے جو ہے نا وہ مولا علی تک لے کے جاتے ہیں. تو مولا علی تو انکار کر چکے ہیں، اور ہم نے تو نیچے سے ان کی جڑ کاٹ دی ہوئی ہے. میں نے کہا میرے امام نے کاٹ دی ہے. آپ کو پتہ ہے صحیح مسلم میں مقدمے کے اندر چند تبع تابعین بیٹھے ہوتے ہیں. امام مسلم نقل کرتے ہیں کہ وہاں ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے، جب وہ چلا جاتا ہے نا وہاں سے، تو باقی تبع تابعین کہتے ہیں کہ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے 18 بدری صحابہ کی زیارت کی ہوئی ہے. تو باقی لوگ کہتے ہیں یہ تو طاعون کے مرض سے پہلے بھیک مانگا کرتا تھا، علم کا تو اس سے دور دور تک واسطہ نہیں. یہ کہتا ہے 18 بدری صحابہ کی اس نے زیارت کی ہے. اوے سب سے بڑا جو تابعی ہے حسن بصری، اس نے بھی صرف ایک بدری صحابی سے سماعت کی ہوئی ہے، اور وہ ہے سعد ابن مالک، جن کا نام سعد ابن ابی وقاص بھی ہے، جو 56 ہجری کے اندر فوت ہوئے ہیں. تو حسن بصری کی سماعت بھی صرف ایک بدری صحابی سے ثابت ہے. کس سے؟ سعد ابن ابی وقاص سے. وہ بھی اس لیے کہ 56 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. تو حسن بصری کی تو مولا علی سے سماعت ہی نہیں ہے. امام مسلم نے انکار کر دیا اس بات کا، کیونکہ مولا علی تو پہلے سب سے بڑے بدری صحابی تو وہ ہیں جنہوں نے 24 سردار مارے ہیں بدر میں. کیونکہ مولا علی 40 ہجری میں شہید ہوئے تھے اور سعد ابن ابی وقاص 56 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں حسن بصری نے تو صرف ایک بدری صحابی سے ملاقات کی ہوئی ہے، سماعت کیا، اور وہ ہے سعد ابن ابی وقاص. تو امام مسلم نے تصوف کے پورے سلسلوں پہ سمجھ لیں کہ آرا چلاتے ہوئے کاٹ کے رکھ دیا. وہ یہ کہتے ہیں تصوف میں آپ کو پتہ ہے ان کی کیا سند چلتی ہے؟ کشف المحجوب بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں. خود علی اجویری صاحب کہتے ہیں کہ میرے جو پیر صاحب ہیں نا وہ خلیفہ ہیں ابو بکر الشبلی کے. ابو بکر الشبلی جو ہیں وہ خلیفہ ہیں سری سکتی کے، وہ ہیں جنید بغدادی کے. جنید بغدادی خلیفہ ہیں سری سکتی کے، اور سری سکتی کے جو آگے پیر ہیں وہ خلیفہ ہیں معروف کرخی کے، اور وہ خلیفہ ہیں آگے داؤد تائی کے، اور داؤد تائی جو ہیں حبیب العجمی کے، اور حبیب العجمی حسن بصری کے، اور وہ مولا علی کے. یہ تصوف میں آپ قادری، چشتی، یہ نقشبندیوں کی تو لاد ہے، وہ تو ایسی پہلے ختم کرتی بازید علی، وہ تو کام ہی ختم ہو چکے ہیں. یہ سوروردی، یہ سارے سلسلے وہ کہتے ہیں حسن بصری کی ملاقات ہے مولا علی سے. اور صرف امام مسلم نے نہیں، امام ترمذی نے بھی جامعہ ترمذی میں لکھا ہے کہ حسن بصری کی مولا علی سے کوئی ملاقات ثابت نہیں ہے. تو محدثین تو تصوف کا گلا ہی کاٹ چکے ہیں، آپ کی ملاقاتیں ہی ختم. پیچھے رہ گیا نقشبند سلسلہ، وہ تو پہلے ہی باقی 3 یہ کہتے تھے کہ ہماری چین جڑتی ہے، تو اڑی تو جڑتی کوئی نہیں. تو وہ بھی ہم نے بتا دیا ہے. امام جعفر علیہ السلام فوت ہوئے ہیں 148 ہجری میں، اور بایزید پیدا ہوئے ہیں 191 ہجری میں. 40 سال بعد امام جعفر کی وفات کے بایزید پیدا ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں وہ مرید ہیں ان کے. اور یہ اس سے بڑی کہانی یہ ہے کہ بایزید کا آگے مرید پتہ کون ہے؟ ابو الحسن خرقانی. اور ابو الحسن خرقانی 352 ہجری میں پیدا ہوا ہے، یعنی بایزید بستامی کے مرنے کے 90 سال کے بعد. ایسے تو پھر بھی 40 ہی نا، وہ ڈبل ہے. جس کا وہ کہتے ہیں جی وہ ابو الحسن خرقانی کے کرتے سے دعا کی تو وہ محمود غزنوی کو فتح ہوئی. کہانی روحانی مرید، روحانی نہیں شیطانی. اب ویسی سلسلہ اس کے اوپر میں ویسے کرنی، میرا کلپ دیکھ لیں، یہ سب کہانی ہے. ٹھیک ہے، وہ جنہوں مرضی لین جیدی جیدی بھی پانی نے پا لین. تو بھائی دنیا ختم ہو چکی ہے، اینا تو پاک ہو چکی ہے، اللہ شکر. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ایک نعرہ بلند ہے کہ مرنے سے پہلے یا مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ بالکل کہانیاں انہوں نے کروائی تھی.
اور یہ پورے کا پورا سلسلہ ہی کاٹ دیا امام مسلم نے، امام ترمذی نے، کہ تصوف کے اندر یہ لنک بنتا ہی کوئی نہیں حسن بصری کا مولا علی کے ساتھ. اور بلکہ مسلم کے میں نے مقدمے سے بتایا تھا نا کہ وہ کچھ تابعین بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک شخص آگے کہتا ہے کہ جب جنگ صفین کے موقع پر مولا علی یعنی کی جنگ جو ہوئی تھی حضرت معاویہ کے ساتھ، اس موقع پر ابن مسعود آئے اور انہوں نے ہم سے ایک حدیث بیان کی. تو باقی کہتے ہیں یار ابن مسعود قبر سے نکل کے آگے تھے، ابن مسعود تو 33 ہجری میں فوت ہو چکے ہوئے تھے اور جنگ صفین ہوئی ہے 37 ہجری کے اندر. تو یہ 4 سال کا وہ گیپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے روحانی سلسلے کا. ابن مسعود تو ڈکیڑا بزرگ ہے، پرشین امپائر گری تو چیف جسٹس وہاں کے، ٹھیک ہے، صاحب النالین، سفر و حضر میں حضور کے ساتھی. ابن مسعود پہ میں گھنٹوں بول سکتا ہوں جو اللہ نے ان کو مقام دیا تھا. وہ قبر سے نکل کے نہیں کوئی فیض پہنچا سک رہے، اس زمانے میں وہ قبروں سے نکلا نہیں کرتا تھا. تو جو 4 سال کا گیپ ماننے کے لیے تیار نہیں، تو 40 سال کا جنگل اور ادھر بایزید اور ابو الحسن خرقانی کا 90 سال کا جنگل، یہ کون عبور کروائے گا؟ سب کہانیاں، سب جھوٹ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جھوٹ ختم کروائے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم مرنے سے پہلے پہلے آپ کو اس کے اوپر قائل کر لیں، کیونکہ یہ واضح چیز ہے. قرآن پاک میں سورہ یاسین کے اندر آیا، سورہ واقعہ کے اندر آیا کہ جو مر گیا وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. آپ لاکھ کہتے رہے کہ قبر پہ اٹھ کے بھلے پھر اندر وڑ گئے، یہ سب نہیں، سب کہانی ہے جھوٹ. اگر کوئی اٹھ سکتا ہے اٹھائیں، ہم جناب بلاتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو، پورا میڈیا مسلمان ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو باقی مجھے بہت کچھ کہنا ہے، لیکن آپ تخت بلقیس والا میرا کلپ دیکھ لیں سر، ریمارکیبل کلپ ہے. اس کے اندر میں نے ان کی ساری کہانیاں باقی بھی کھول دی ہیں. تو یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو نبی الاسلام نے اسپیسیفک بات بتائی جو باقی امت کو نہیں بتائی، وہ منافقین کے نام ہے، حذیفہ ابن یمان کو. اور وہ بھی ڈیٹیل مسند احمد میں، آپ کو پتہ ہے نا قرآن میں بھی اشارتاً ہے کہ نبی الاسلام پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا غزوہ تبوک سے واپسی پہ. تو حذیفہ ابن یمان اور عمار ابن یاسر نے نبی الاسلام کی جان بچائی تھی، یعنی اللہ نے بچانے والا ہے، سبب ان کو بنایا. وہاں پہ حذیفہ ابن یمان کو نبی الاسلام نے منافقین کے نام بتائے تھے کہ انہوں نے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا ہے. بس اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں تھا، شخصیات سے تعلق تھا. دین کی کوئی بات ایز اے راز نبی الاسلام نے کسی کو نہیں بتائی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. جب مولا علی کہہ رہے ہیں کہ وہی دین دیا جو باقی امت کو دیا ہے، اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ خاص لوگوں کو خاص بات بتائی اور باقی لوگوں کو نہیں بتائی، وہ جھوٹا ہے. اور حجۃ الوداع پہ نبی الاسلام اوپنلی پوچھ رہے ہیں، کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ وہ خاص گل سی میں خاص بندے نوں دسنی ہے، نہیں سر. اسی لیے ان کا دعویٰ ہے، کہتے ہیں دین کتابوں میں نہیں ہے، اور یہ صحیح کہتے ہیں ان کا جو دین ہے نا وہ کتابوں میں نہیں ہے، کیونکہ کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور ہمیں تو پابند کیا گیا ہے. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہمارے ابا جی کو جب جنت سے نکالا گیا تو اللہ نے اس وقت کہا تھا کہ اب کتابوں کا انتظار کرنا، جو کتابوں کی پیروی کرے گا اس کو نہ خوف ہوگا نہ غم، اور جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا وہ ہوگا اہل جہنم میں سے. تو سر میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے ایک دفعہ مجلس نمبر 100 میری ضرور دیکھیں. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ حقیقت کھل کے سامنے آئے گی کہ ہمیں بڑا ڈی ٹریک کیا ہے ان لوگوں نے. ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہم عام مسلمان کو جھنجھوڑ رہے ہیں صرف یہ کہہ کے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اللہم اجرنا من النار، آمین. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین ثم آمین.